بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میرا تعلق سفید پوش گھرانے سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ شروع سے مجھے پیار ہی ملا ہے۔ میرا دل بہت نازک تھا تو اماں نے سادگی کے باوجود بھی خوش اسلوبی سے اس گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ اماں جان کو بس ایک ہی بات کا ملال تھا کہ اللہ میاں نے پری کے بعد فرشتہ کیوں نہ بھیجا جو ان کی زندگی کے اگلے وقتوں میں ان کا سہارا بنتا۔ میرے پیارے ابا جان سرکاری اسکول میں پڑھاتے تھے۔ اچھی بھلی آمدنی تھی اور اب تو مکان بھی تھا۔ اماں جان کی بہن نے کئی بار کہا تھا کہ ان کا بیٹا گود لے لیا جائے، جس پر میری اماں کا ذہن بن گیا تھا، لیکن میرے ابا جان نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے کون سا ہمیں بے اولاد رکھا ہوا ہے جو ہم کسی کی اولاد کو گود لے لیں۔ آمنہ ہمارے اگلے وقتوں کا سہارا بنے گی۔ دیکھ لینا، ہم پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دے گی۔ تم نہیں سمجھو گی۔ بابا جان دھیرے سے سر ہلاتے۔ واقعی اماں جان نے تو کبھی سمجھا ہی نہیں، یہ ماں اتنی بھولی کیوں ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شادی ہوتے ہی بچی کی ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی، وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی جائیں گی، اس کو اپنے سر کا سایہ مل جائے گا۔ لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ والدین کے سوا کوئی بھی بچوں کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ کاش وہ آج میرے ساتھ ہوتیں، جسے اس حالت میں دیکھ کر کبھی وہ میری شادی کا فیصلہ نہ کرتیں۔ میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی تھی۔ میری تو خواہش تھی وکیل بننے کی، اور یہ خواہش ایسے ہی تو جوان نہ ہوئی تھی۔ غریبوں اور مظلوموں کا دکھ جوں جوں مجھ پر آشکار ہوتا گیا، وکیل بننے کا جنون بڑھتا ہی چلا گیا۔ جب میرا باہر کا رشتہ آیا تو اماں جان کو ایسے لگا جیسے ان کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں تھیں کہ دعائیں یوں رنگ لے کر آتی ہیں۔ ان کو لگا کہ پیسے سے ہر خوشی مل جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کسی بھی چیز سے محروم نہیں رہے گی۔ پیسہ دنیاوی خواہشات اور خوشیوں کی ضمانت تو دے سکتا ہے، لیکن اس دل کا کیا کیا جائے؟ پر اماں مجھے تعلیم کا یہ سفر بہت آگے تک طے کرنا ہے۔ میں نے بھی تعلیم کے دوران ٹیوشن شروع کر رکھے تھے۔ سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ نہ جانے ہم نے کون سا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ خاص کر اماں کی بہن کو، جو خود کے گھر سے زیادہ ہمارے گھر کے معاملات میں پائی جاتی تھی۔ تم بعد میں بھی پڑھائی مکمل کر سکتی ہو، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اماں اس اعلیٰ ترین رشتے کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے حسن و جمال اور ذہانت کے باعث یہ رشتہ خدا کی طرف سے نعمت ہے۔ اماں کو نہ جانے کون سی جلدی تھی
کہ 1 مہینے کے اندر سب کچھ طے ہو گیا اور میری رخصتی کے دن بھی رکھ دیے گئے۔ شادی سے پہلے میں نے اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن شادی کے ہنگامے بھی شروع ہو چکے تھے۔ میری اماں جان کی تو شامیں بھی بازار میں ہی ہوتی تھیں۔ امی جان نے اکیلے ہی سارے انتظامات خود کیے تھے۔ میں نے تو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ میری شادی کو دل ہی نہیں تھا۔ اماں ہر وقت سمجھاتی رہتی تھیں کہ اگلے گھر جانا ہے، اتنے غیر دلچسپی سے کیسے گھر بساؤ گی؟ تمہیں ہم نے بہت نازوں سے پالا ہے۔ لیکن سسرال آخر سسرال ہی ہوتا ہے۔ عورت کو گھر بسانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اماں نے اپنی استطاعت کے مطابق تیاریاں کر رکھی تھیں۔ اماں کو یوں لگا تھا کہ جیسے مجھے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ وہ مطمئن تھی۔ کہنے لگی، کچھ عرصے بعد تمہیں اپنی ماں کے فیصلے کی سمجھ آ جائے گی۔ انجان لوگوں میں جا کر دل ویسے ہی اداس ہونا ہوتا ہے۔ خاندان سے باہر شادی کرنی ہے تو یہی نتیجہ ہوگا کہ آپ ان لوگوں کی عادت کا پہلے علم نہیں ہے۔ زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ اب جو ہو چکا ہے اس سے پورے دل کے ساتھ نبھانا ہے۔ شاید زندگی تم سے یہی چاہتی ہو۔ وکیل بننے کے خواب کو بھول جاؤ اور جس کی دلہن بن چکی ہو اس کی زندگی کو بہار بنانے کا سوچو۔ میں رخصت ہو کر بابر کے پھولوں سے انجان کوٹھی میں آ گئی۔ عالی شان کوٹھی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ دولت اور شہرت نے انہیں مغرور بنا دیا تھا۔ مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے میں کسی پرائے دیش میں آ گئی ہوں۔ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دروازے اور کھڑکیوں پر بھی سرخ رنگ کے ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پورا جسم جیسے سماعت بن گیا۔ میں جانتا ہوں آج کی رات تمہارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ پیشانی کو انگلی سے مسلتے ہوئے وہ میرے قریب آتے ہوئے وہ اچانک رک گیا۔ میرے دل کی دھڑکن مجھے کانوں سے سنائی دے رہی تھی۔ یہ چند پل کی خاموشی مزید رہی تو جیسے میری جان ہی نکل جائے گی۔ وہ کہنے لگا، میں ہمیشہ سیدھے لفظوں میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ میری مما میری زندگی ہے، اب ان کی پسند ہے۔ میں جس غرور کے ساتھ آئی تھی وہ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ یوں لگا جیسے میرے حسن پر کسی نے تیزاب پھینک دیا۔ پتہ نہیں ماما کو تم میں ایسی کون سی چیز نظر آ گئی جو انہوں نے میری تمام چیزوں پر تمہیں ترجیح دی۔ وہ شخص شرمندہ ہونے کے بجائے مجھ میں نقص نکال رہا تھا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے کے ایک طرف چل پڑا۔ دیوان کی طرف چلا گیا۔ وہ آدمی مجھے میری حیثیت بتا گیا تھا کہ میں
اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر ایسا روی سے میں چلتی ہوئی جب قدم کھڑکی کے پاس چلی آئی، رات چپ چاپ سرکتی جا رہی تھی، کرنوں کے ساتھ سفر کرتے وہ کالے بادلوں میں محیط ہونے لگی تو چپکے سے غسل خانے کی طرف چل آئی، لباس اتار کر کاٹن کا نرم سا جوڑا پہن لیا اور بیڈ پر آ گئی۔ چلو پھر میں بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی زندگی چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی جو میری حیثیت کو دو کوڑی کا کر دے۔ ساری رات یہی سوچتی رہی کہ کیا اس شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنی چاہیے یا خود کو اتنا حقیر کر دینا چاہیے جو ہر بات مجھے اپنی پرانی محبوب کا تانا دے۔ ایسے مرد اپنی زندگی میں آپ کا ساتھ نہیں نبھا سکتے، کبھی انہوں نے آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لیا ہوتا تو دوسروں کی زندگی کی کیا حفاظت کریں گے۔ میں کچھ پیغامات اس کے نام چھوڑ کر جانا چاہتی تھی کیونکہ صبح کی کرن کے ساتھ اسے میری حیثیت کا معلوم ہو جانا ضروری تھا۔ میرے باپ نے ویل چیئر پر بھی میری ایسی تربیت کی تھی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں میں سے تھی۔ ایسے شخص سے کیسے سمجھوتا کروں جو شخص میری پہلی شادی کی رات ہی مجھے میری اوقات یاد دلا دے، جس کے لیے میری ذات اہمیت کی حامل ہی نہ ہو۔ میرا دماغ سوچوں سے جکڑا ہوا تھا۔ گھر جانے کے بعد اپنے والدین کو کیا جواب دینا تھا؟ اگر میں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے منا بھی لیتی تو معاشرے کو کیا جواب دیتی؟ سسرال والے نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے کہ شادی کے پہلے دن ہی عورت روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی۔ مجھے خود پر یقین تھا کہ میں اس شخص کو سیدھا کر کے رکھ دوں گی، اس لیے میں نے خط لکھنا چھوڑ کر اس کے لیے میسج لکھ کر بھیج دیا۔ خود بھی اپنا سامان باندھ کر تیاری پکڑ چکی تھی۔ کاش میں بھی 3 مرتبہ خلا کہہ کر فی فلور اپنے آپ کو زندگی سے دفع کر پاتی۔ میں جذباتی بھی ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں کہ آپ کا گھر، آپ کے رشتے سنبھالوں، آپ کو وارث دوں، اور اس سب کے باوجود آپ کی بے تہائی زخم ماتھے پر سجائے دکھ سکھ سہتے ایک دن یوں ہی بے نام و نشان کھو جاؤں تو یہ آپ کی بھول ہے مسٹر بابر۔ میں اس کمرے میں اس کا سامان اور اس کی دولت اس کے منہ پر مار کر جا چکی تھی۔ وہ شخص ایک تیر سے شکار کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنا سامان باندھ کر ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ وہاں کے نوکر کافی حیران تھے کہ پہلے دن کی دلہن اتنی مرجھائی ہوئی کیوں ہے۔ میرا دماغ یہ سوچ سوچ کر تھک چکا تھا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ ساری زندگی یہ میرے کردار پر داغ لگ جائے گا کہ میں طلاق شدہ ہوں۔
ساری عمر لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر شادی کی پہلی رات ایسا کیا ہوا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ میرے والدین مجھے اتنی صبح دروازے پر کھڑا دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے۔ میری اماں کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہو۔ مسکرا کر کہنے لگی، میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ یہاں جیسے لاڈ تمہیں وہاں نہیں ملیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں لڑ کر آ جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ میرے بابا بھی پریشانی سے میرا چہرہ ہی دیکھ رہے تھے۔ کہانی اتنی سادہ تو نہ تھی۔ میں ان لوگوں کو کیا بتاتی کہ اس شخص نے میری انا پر وار کیا ہے۔ اماں جان نے کہا کہ تم اس قدر خوبصورت ہو کہ تم اسے کچھ ہی دنوں میں قابو کر لو گی۔ اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ جانے کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ ابا خاموش تھے۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر میرے اس فیصلے کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میری اماں مجھے کہنے لگی، تم اپنا سامان یوں ہی رکھو، میں تمہیں خود چھوڑ کر آتی ہوں۔ لیکن میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ کچھ ہی دیر میں میرے سسرالی رشتہ دار بھی آ چکے تھے۔ وہ سب یہی جاننے کی کوشش میں تھے کہ آخر گھر چھوڑ کر کیوں آئی ہیں۔ میں نے بھی بغیر ڈرے سب کو حقیقت بتاتی تھی۔ آخر ڈرتی بھی کیوں؟ اس میں میری کیا غلطی تھی؟ مجھے تو شاید وہ شخص بالکل پاگل لگتا تھا۔ اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی اور رونے لگی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی بڑی آزمائش میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ میں اس قابل نہیں تھی۔ دوپہر کے وقت جب میرے سسرال والے ہمارے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا اصل میں اس کا دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہے، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اب میرے والدین اور میرے رشتہ داروں کو مجھ پر اعتبار آ گیا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ نکاح تو ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے کا علاج ہو رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا کہ بیٹے کی شادی کر دی جائے، ہو سکتا ہے اس سے دماغ پر اچھا امپریشن آئے اور میرا شوہر بہت جلد ٹھیک ہو جائے۔ سب لوگ میری منتیں سماجت کرنے لگے۔ اب تو میری شادی ہو چکی تھی اور شاید یہی میری قسمت میں تھا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے میکے چلی گئی۔ رات کو پھر وہی ہوا، لیکن میں نے خاموشی کے ساتھ اس سب کو قبول کر لیا۔ اس نے میری بے عزتی کی اور کمرے سے چلا گیا۔ اگلے دن ہم میرے شوہر کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس دوبارہ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے ساتھ
پیار اور محبت سے پیش آؤ، کبھی بھی اس کی بات کو غصے میں نہیں لینا، اور انشاءاللہ تعالی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ جب بھی وہ غصہ کرتا میں اسے ذرا سا نظر انداز کر دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگا۔ 2 سال میں نے اس کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارے۔ اب الحمدللہ میرا شوہر کافی حد تک ٹھیک ہے اور میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اگر میں اس وقت طلاق لے لیتی اور شاید مجھے کوئی اچھا لڑکا نہ ملتا، کیونکہ میں طلاق یافتہ ہو چکی تھی، اور یہ میرے والدین کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے شرم کا مقام ہوتا ہے، لیکن میں نے بڑوں کی بات مان لی اور آج چین کی زندگی گزار رہی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے